بالکل انہوں نے صحیح فرمایا، وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ میرا جو سب ناظرین سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو گزارش ہے اور جو التماس ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ طرفین کے دلائل کو دیکھ لیں، کیونکہ ہمارا موقف ہے قدیم ایام سے شیعہ علماء کا موقف ہے کہ جماعت مخالفین کسی بھی مسئلے پر جس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ ان کے پاس سوائے یہ کہ روایات کو، احادیث کو توڑ کے، غلط کر کے، اس میں اضافہ کر کے، اس سے کم کر کے پیش کریں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ سچ کہہ کر یہ اپنے موقف کا دفاع نہیں کر سکتے۔ ہمارے وجوہ استدلال کو دقت کے ساتھ سن لیں، اور وجوہ استدلال کا آپ دیکھ لیں گے کہ ایک وجہ استدلال کا بھی یہ جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارا یہ ابتدائی گفتگو ہے کہ میرا سب لوگوں سے یہ میری گزارش ہے۔ جی سر 2 منٹ آپ نے دیے تھے تو میں نے جو محسوس کیا کہ دونوں عالم دین اس بات پر اتفاق ہے، کوئی اس طرح نزاع نہیں ہے، دونوں جو انہوں نے شرائط رکھی اور آپ نے بھی ان کے بارے غور سے سنا اور جواب دیا، انشاءاللہ آگے اچھی طریقے سے بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر آغاز کرتے ہیں، چونکہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب بھی اسی میں مدعی ہیں، اور حدیث کرتاس کے عنوان پر یہ جو کہ بہت معروف حدیث ہے، اس کے اوپر دونوں مسالک کے اندر ایک شروع سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور آج ناظرین کو بہت بڑے علماء کو سننے کا موقع ملے گا، اور سامعین اور علماء دین اس پر اپنا غور و فکر کر لیں گے کہ کس کے دلائل کیسے ہیں، یہ مضبوط ہیں۔ ہم بس ابھی شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ٹائم جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں پہلے 15 منٹ کے لیے۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ شیخ صاحب کیا رہتا ہے کہ ان کا جب آ جاتا ہے تو ان کا فل ویو نہیں آتا ہے، وہ شیخ صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں ان کا فل ویو صحیح کر لوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے نہیں شیخ صاحب عبدالحلیم صاحب آپ صحیح آ رہے ہیں؟ آپ کو آواز، آپ مائک آپ کا بند ہے، آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک بند ہے۔ اچھا ارے آواز ٹھیک ہے، اوکے، اپنے مائک کو بند نہ پلیز کیجیے گا، تو ٹھیک ہوگا۔ جی آپ سن رہے ہیں ہم دونوں؟ جی آپ شروع کریں۔ جی علامہ صاحب حسن اللہ یاری صاحب شروع کیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے حدیث قرطاس۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طرفین کے دلائل اور استدلالات اور ردود کو غور سے دیکھیں۔ ہمارے متائن، ہمارے پاس اس مسئلے پر بے شمار متائن ہیں، اب جناب عمر پر اور ان کے ساتھی صحابہ پر۔ یہ متائن صرف عمر کے لیے مخصوص نہیں ہے، عمر کے ساتھ دینے والے، ان کے سپورٹر، ان کے ہم فکر صحابہ پر بھی یہ متائن ثابت ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اچھی طرح سے سن لیں۔ جن متائن کا ہم ذکر کریں گے یہ ملزم ہے کہ ان کا جواب دے دیں، اور یہ بے شمار متائن ہیں۔ جن متائن کا ہم ذکر نہیں کریں گے اور وہ ہمارے متائن ہے ہی نہیں، یہ نسبت دیتے ہیں شیعوں سے، اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے بحث سے غیر مرتبط ہیں، میرے استدلال کا یہ جواب دے دیں، یہ اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ واقعی ہے قرطاس یا حدیث رضیۃ الخمیس میں پہلا بہت ہی واضح ہے کہ اب عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کیا۔ معصیت اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قلم و کاغذ لاؤ تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، تو اس نے معصیت کی ہے اور مخالفت کی ہے اور ان کے بات کو نہیں مانا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کافی ہے۔ اس کے اس بات کو سیکھ کر دوسرے صحابہ بھی کچھ اس کے ساتھ مل گئے، انہوں نے مخالفت شروع کی، وہاں پہ آوازیں بڑھ گئیں، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا گیا، اور وہاں پر ان کو حجر اور ہذیان کی نسبت ان سے دی گئی۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین پہلا ہمارا طعن معصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمر نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، معصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک بلا ریب یہ فسق ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور معصیت کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، ایک معصیت غیاب میں ہوتا ہے، ایک معصیت حضور میں ہوتا ہے، ایک معصیت جزئی مسائل میں ہوتا ہے، ایک معصیت ان امور میں ہوتا ہے جن میں پورے دین کی صلاح ہے اور پورے اسلام کی بقا ہے اور امت کی نجات ہے۔ جس مسئلے میں عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حضور میں، ان کے گھر میں بیٹھ کر، ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر معصیت کیا، اور یہ معصیت نہ صرف معصیت ہے بلکہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توہین اس طرح کہ جب وہ فرماتے ہیں ایک بات کو آپ مخالفت کر رہے ہیں، ان کے حضور میں کر رہے ہیں، اس کی کراہت اور اس کی نکارت بہت ہی شدید ہے، ایسے کہ ان کے غیاب میں ابھی ہم 1000 سال کے بعد کوئی گناہ کریں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حکم کو نہ مانے، اور پھر کس مسئلے میں پوری امت کی نجات ہے، پوری امت کی امان ہے ضلالت و گمراہی سے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری شابدار احیاء تراث العربی، ان کے صحیح ترین کتب سے حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 4432، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے۔ محترم ناظرین کیا کہتا ہے عبداللہ ابن عباس؟ قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے لگے تھے،
اگر اس شخص کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سردار انبیاء نے اسلام کی خدمت کیا، ان لوگوں کو شرک اور کفر سے نجات دیا، حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احتضار کا وقت ہے، جان دینے کا وقت ہے۔ دوسری روایت میں شدید درد میں مبتلا ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اس سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے جانا، ان کا موت تو یقینی ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ کیا فرمایا، وفی البیت رجال، اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے، حلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کتاب لے کے آؤ تاکہ میں ایسی کتابیں دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اپنی ہوا سے نہیں بولتے۔ انہوں نے جب کہا ہے کہ میں وصیت ایسی لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو اس پہ شک کرنے والا ہی کافر ہے، اس کو نہ ماننے والا ہی کافر ہے۔ یہ تو بہت واضح ہے، اس کو نہ ماننے والا پورے امت کا غدار ہے، پوری انسانیت کا غدار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ دیا تھا کہ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وصیت سے، اس کی مخالفت کر کے پوری امت کی ضلالت، پوری امت کا انحراف اس کے گردن میں، جس نے یہ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، جس نے مخالفت کیا۔ فقال بعضهم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا کتاب اللہ، تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ کہنے والا کون ہے، یہ عمر بن الخطاب ہے، کیونکہ حدیث نمبر 114 بخاری میں ہے کہ جب کہا اشتد بالنبی وجعه، درد بڑا شدید تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں، فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، قلم لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ کہ میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، کوئی گمراہی، کوئی انحراف، کوئی اختلاف امت میں نہیں ہوگا قیامت تک، گارنٹی۔ اس نے کیا کہا، حسبنا کتاب، ان النبی غلبه الوجع، اس کا عقل کام نہیں دے رہا، اس کا عقل جو ہے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، درد پہ حاوی ہونے کی وجہ سے حجر کہہ رہا ہے۔ حجر ابھی بعد میں آ جائے گا، لیکن ابھی ہم صرف حجر پہ ہم بہت لمبی بحث کریں گے کہ اذن خزیان کی جو نسبت دی ہے وہ اس پہ آگے آئے گا۔ ابھی انہ غلبہ الوجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے درد میں ہو چاہے تکلیف میں ہو چاہے راحت میں ہو، اس کا ہر حکم صحیح ہے، ہر حکم وحی من اللہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وعندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا، عمر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف کا بانی، اختلاف کا بادی، اختلاف کا مفتدی، اختلاف کے دروازے کو کھولنے والا کون ہے، عمر ہے، اور صحابہ کچھ نے اس کے سپورٹ کیا اور کچھ نے اس کی مخالفت کیا۔ جو انہوں نے مخالفت کی عمر کی، وہ موافق تھے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی، وہ رضی اللہ عنہم، جنہوں نے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کے غدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب مسند احمد بن حنبل، مؤسسۃ الرسالہ، الجزء الثالث والعشرون، یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں صحیح حدیث کے ساتھ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ، حدیث نمبر 14726، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ دعا عند موته بصحیفة لیکتب فیہا کتابا لا یضلون بعدہ، جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے واقعات، جمعرات کو، منڈے کو ان کی وفات ہوئی، اثنین کو، اور جمعرات کو انہوں نے یہ واقعہ پیش ہے، قلم و کاغذ لے کے آتا کہ میں وصیت لکھ دوں، فخالف علیہا عمر بن الخطاب، حدیث کیا ہے، صحیح ہے، بخاری میں بھی تھے کہ عمر نے مخالفت کی، یہاں پہ صریح الفاظ ہے عمر نے مخالفت کی، اور بھائی عمر نے مخالفت کی، نبی کی مخالفت یعنی قرآن کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی مخالفت ہے، اور اگر نبی کی مخالفت فسق نہیں ہے، نبی کا مخالفت کرنے والا فاسق نہیں ہے، تو دنیا میں سب کے سب صالحین ہیں، دنیا میں کوئی فاسق ہے ہی نہیں، سب اولیاء اللہ ہیں۔ فسق کا مطلب ہی یہی ہے، فساد کا مطلب یہی ہے، جہنم کا دروازے اسی شخص کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو، اور کس مسئلے میں مخالفت کی ہے، وہ ایک ایسی حیاتی مسئلہ کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، مومن کا یہ قول ہے، جب اس کو پکارا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سماعت کی ہے اور ہماری اس جانب سے طاعت ہی طاعت فرمان برداری ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمر نے یہی کیا، عمر نے یہ تو نہیں کیا، عمر نے کیا مخالفت کیا، عمر نے مخالفت جو کرتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے برحذر رہے کہ اس کو فتنہ لگے گا، اور اس کے لیے میں نے جہنم میں عذاب علیم، دردناک عذاب مہیا کیا۔ اب محترم ناظرین، 2 اور 2 4 ان کے کتاب سے میں نے ثابت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں عمر اپنے خطاب اپوزیشن گروپ کے سردار تھے، حزب کس سے مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کے سردار ہے، لیڈر اپوزیشن حزب اختلاف کے، اپوزیشن پارٹی کے یہ مخالف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزیشن لیڈر کو چھوڑے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہو، اپوزیشن کرے، مخالفت کرے، قرآن کہہ رہے وہ جہنمی ہے۔ اب بھائی تو عمر، یہ قرآن سب کے لیے نا، یہ تو نہیں عمر کو چھٹی ہے، تو عمر کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف دین سے انحراف، اس کا جہنمی ہونا میں نے ثابت کیا نہیں کیا، بہت واضح کیا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کہ اگر اللہ اور رسول کو یہ حکم دے دیں تو کسی مؤمنہ کو کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اختیار نہیں ہوتی کسی بات کی کہ اس کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے, وصیت کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اطاعت کے, سمعنا اور اطعنا کہنے کے. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فقد ضل, بے شک وہ گمراہ ہے. کیسا گمراہ؟ واضح گمراہی. تو پتہ چلا نا صحابہ کا ٹولہ جس کا لیڈر عمر بن الخطاب ہے, یہ ضل ضلالا مبینہ کیسے نہیں ہے؟ شیخ صاحب ہمارا جواب دے دیں. یہ قیامت تک نہیں ہے, اور نہ ان کے اکابر علماء ازہر, لاہور, پاکستان, کراچی, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, بغداد کے علماء سب کانفرنس رکھ دینا. یہ 5 منٹ کے استدلال, 10 منٹ کے استدلال کا قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے, نہیں دے سکیں گے, کوئی سوائے یہ کہ جھوٹ بنانے, کوئی ایسے غلط بات بنانا. اچھا, پہلا جو عمر بن الخطاب پہ ہم واضح طور پر طعن ہمارا کیا ہے, اس نے معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا, اور معصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا میں نے بتا دیا. دوسرا اس کے پاس طعن کیا, وہ دوسروں کا لیڈر بن گیا, اس نے اس بات کا ابتدا کیا. عمر نے اس بات کا خاموشن, عمر نے اس بات کا ابتدا کیا, اس نے مخالفت کی ہے تو دوسرے صحابہ نے اسے سیکھا ہے, اس کے پیچھے چل پڑے. تو دوسرے صحابہ کا گناہ بھی ابو بکر عمر پر ہے جنہوں نے وہاں پہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اس کا لیڈر تھا. تیسرا طعن ہمارا یہ ہے کہ یہ مخالفت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئے. شیخ صاحب ایک طعن کبھی جواب نہیں دے سکو گے, ایک کبھی نہیں جواب دے سکو گے, مگر یہ کہ غلط باتیں کہہ دو, جھوٹ باتیں کہہ دو, سچ کہہ کر ایک طعن کبھی جواب نہیں دے سکا. تیسرا طعن سن لو. تیسرا طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ان کے سامنے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کیا. اس طرح کی مخالفت کرنا توہین ہوتی ہے, کسی بھی لیڈر کی, کسی بھی بزرگ کی توہین ہے. پیچھے اگر آپ مخالفت کریں چلیں, لیکن اس کے بارگاہ میں مخالفت کریں, یہ کیا ہے میرے مطلب؟ اس کی توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا کافر ہے, اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے, سب کا اجماع ہے. اور پھر اس کے بعد کلمہ حجر بھی بولا, وہ الگ بات ہے. کلمہ حجر بنفسی ہی کفر ہے. کلمہ حجر یا انما یحجر رسول اللہ, اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. مخالفت خود اہانت ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. چوتھا طعن, اس نے خود بھی مخالفت کی, دوسروں سے بھی مخالفت کرائی ہے جو صحابہ کے پارٹی میں تھے, تو ان کا لیڈر یہ بھی بنا, ان کا گناہ, ان کا وزر بھی عمر کے گردن پر ہے. پانچواں طعن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے, ان کی اطاعت نہ کر کے, ان کے سننا, ان کے فرمان کے مقابلے میں کہنا کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے, مخالف طرح مخالفت کرنا, یہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. اب مجھے سمجھا دو شیخ صاحب کیسے اذیت نہیں ہے. ان کے گھر میں بیٹھ کر, ان کی نافرمانی کر کے, ان کی مخالفت کر کے, ابھی آئے گا ان کی بیویوں کو بھی گالی دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دیا, اور پھر اور ایسے مسئلے میں وہاں پہ جھگڑا کیا ہے جس میں پوری امت کی نجات ہے. اس میں اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں ہے؟ اور قرآن نے فرمایا کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبب لعن اللہ فی الملائکہ فی الدنیا والآخرہ اور عذاب مہینہ. چھٹا طعن, عمر لیڈر بنا دوسروں کا, خود بھی اذیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, دوسروں سے بھی کرا دی. وہ صحابہ, سب صحابہ نہیں, وہ صحابہ جو اس کے پارٹی میں وہاں پہ تھے, جہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف تھے, ان سے بھی اذیت کرائے. تو ان کا گناہ بھی عمر پر ہے, ان کا, کیونکہ اس نے ابتدا کیا, اس نے آغاز کیا, یہ جو ان کا سٹولا تھا. اچھا, اگلا, جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے فرمان کے سامنے کہتا ہے کہ مخالفت کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے. ساتواں طعن اچھی طرح سے سن لیں, معصیت کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے, آواز بلند کرتا ہے, اس کا پتہ چلا کہ اس کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے, اور روز جزا پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا. اگر ایمان ہوتا, اللہ پہ, اللہ سے خوف ہوتا, روز قیامت سے, روز حساب سے ڈر ہو, تو اس طرح اقدام کوئی نہیں کرتا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کر کے, ان کی, ابھی میں نے واضح جابر کے الفاظ دکھا دی کہ مخالفت کی, معصیت کی, توہین کی, ٹھیک ہے نا. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے, نہ روز قیامت ہے, کیا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتا, اور یہ مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید فرماتے ہیں, الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ, یہ نہیں جانتے جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں, فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم. مخالف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نار جہنم ہے, اور یہ خزي عظیم ہے. اور آٹھواں طعن یہ ہے کہ اس نے خود بھی مخالفت کیا, اس نے خود بھی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ یہ اللہ اور روز قیامت سے نہیں ڈرتا, روز قیامت پہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے, اور اس نے دوسروں سے بھی یہی کرایا ہے, یہی کفرانہ عمل خود بھی کیا, دوسروں سے بھی کرا. یہ آٹھواں طعن ہے. اس کے بعد 30 مزید طعن آئیں گے, اس سے بھی کبھی 30 آئیں گے, 50 بھی آئیں گے انشاءاللہ.
بہت ٹائم میرا ختم ہے جی. جی ٹائم ان کا ختم ہوا جی. ابھی جناب شیخ عبد الحلیم صاحب حافظ اللہ آپ ان کا جواب دیں جی. میں ٹائم سٹارٹ کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. ماشاءاللہ اللہ یاری تو بڑے گرم ہو کر آئے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ بڑا جہاد کر رہے ہیں. 8 تان انہوں نے دیے ماشاءاللہ. ان 8 تان کو ہم ایک تنقید کی طرف پھونک مار کر نکالیں گے انشاءاللہ, ختم کریں گے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اگر دیکھا جائے تو یہ 8 تان اصل میں ایک ہی تان بنتا ہے, ایک ہی تان. اگر ان کے 8 تان کو دیکھا جائے, ہر ایک کو دیکھا جائے, تو ان کا اصل الاصول, ان کا جو روٹ ہے, ان کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی تان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے, بڑی حدیثیں مار رہا ہے, سارا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے, اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. ٹھیک ہے, یہی ہے. اب میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ دعویٰ بلا دلیل نہیں چلے گا. بیٹھ کر یوٹیوب پر یا اس انٹرنیٹ پر یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حسینیات ہے اور میرے سارے لوگ میری بات مانتے رہیں گے, اس طرح میرے بھائی یہ نہیں, یہاں نہیں چلے گا. اگر کوئی دعویٰ کریں گے تو دلیل, یہ نہیں کہ بس تان 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 بس تان لگاتے رہو, تان لگاتے رہو. نہیں. اس وجہ سے میں نے شروع میں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے, اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان آپ کو مطابقت ظاہر کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا دلیل ہے اور دلیل اور دعویٰ کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے. نہیں, ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی. ٹھیک ہے, تو طارق بھائی آپ سنیں, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی, اور اگر ہم اس کی 2 دلیلیں دیکھیں, باقی تو سارا میں بکواس تو نہیں کہوں گا لیکن فضول کہوں گا, باقی سارا وہ ساری وہ حسینیات کی تقریر تھی. ٹھیک ہے, صحابہ نے یہ کیا وہ کیا. اس میں اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے. اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے, لفظی ترجمے سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا, اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس نے 2 حدیثیں پیش کی, ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی. اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب, میرے پاس ایک کتاب لاؤ, اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ, تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب الفاظ سننا. تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی, اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ. اب یہ جو جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ, کتاب اللہ تمہیں کافی ہے, یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں. اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کون سی لغت ہے, کون سی ڈکشنری ہے, کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حسبنا کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے, اس کا کتنا وسیع معنی ہے. ٹھیک ہے, اب کتاب اللہ, اس کے اندر اصول مختلف ہیں, تمام اصول دین اسی کے اندر ہے, اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, مخالفت دکھاؤ, مخالفت. اچھا, یہ پہلی حدیث ہوئی. دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ, حضرت عمر نے مخالفت کی. لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں, یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے. روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا, کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو,
یہ تو منافق بولتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ دائرے اسلام سے حضرت عمر خارج ہے۔ کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہوں کتاب کے اندر، جب منقول ہوں کتاب کے اندر، ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ اور بدماشی کا فتویٰ لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، انہوں نے کہا غلب علیہ الوجع، میں نے کہا تھا نا طارق بھائی کہ میں نے کہا تھا، اچھا میں نے کہا تھا کہ اگر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس نے کہا قد غلب علیہ الوجع کہ عقل کام نہ دے رہا تھا۔ یہ کس نے ترجمہ کیا؟ عقل کام نہیں دے رہا تھا۔ غلب علیہ الوجع، غلب علیہ الوجع کا مطلب یہ ہے کہ درد شدید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر درد شدید ہونا کوئی کفری بات ہے، کوئی گستاخی کی بات ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کی کئی طرق کے اندر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے، اشتد الوجع به یا اشتد الوجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ہو گئی تھی۔ اب بیماری کا سخت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو جائیں؟ احادیث کے اندر صاف وارد ہے کہ یوعق کما یوعق الرجلان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں جیسے بخار ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کے جیسے بخار ہوتا تھا۔ تو پتہ نہیں اس نے مخالفت کہاں سے لائی؟ حسبنا کتاب اللہ، یہ تو مخالفت تو نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، وہ راوی کا قول ہے۔ راوی کے قول کیوں لیں جب حضرت عمر کا قول اپنا موجود ہے؟ اس کا مجھے جواب دینا طارق بھائی، اس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے کہ جب راوی کا قول، جب صاحب قول کا قول موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ قلم نہ دو۔ کیا اس کتاب کے اندر، اس حدیث کے اندر موجود ہے ایسی کوئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ نہ دو؟ نہیں، ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کے اندر تمام اصول موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ اب تم کیسے ان پر یہ الزام لگا رہے ہو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ تم کیسے الزام ان پر لگا رہے ہو کہ نہیں تم اطاعت رسول نہیں مانتے ہو؟ یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ یہ تو عین اطاعت ہے، یہ تو میرے بھائی عین اطاعت ہے۔ میرے پاس 8 تان ہیں، 9 تان ہیں اور لاکھ تان لاؤں گا، لاکھ، سب کو پھونک مار کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ، سب کو پھونک مار کے۔ تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ تیسری بات، اس نے کہا، یہ دیکھو یہ اس کے الفاظ ہیں، میں نے لکھے ہوئے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر، آنکھ میں آنکھ ڈال کر، یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ کدھر ہیں؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کر، توبہ استغفر اللہ، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برسے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر۔ دیکھو ادھر کیا لکھا ہوا ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے۔ صحابہ سے بات ہو رہی ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے، حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے الفاظ ڈالنا۔ میں یاری صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تیری پرانی عادت ہے، میں نے تیری ویڈیوز دیکھے ہیں، تو اپنے الفاظ ڈالتا ہے، اپنے الفاظ۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر، یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ روایت میں مجھے، جب حضرت عمر نے فرمایا عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، پھر حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، تو وہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں، صحابہ سے بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کی عادت ہے اپنے الفاظ ڈالنا، وہ تو قرآن میں بھی اس طرح کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آنکھوں میں ڈال، اچھا اس نے آیت پڑھی، یہ دیکھو یہ کیسے آیت ہو، یہ کیسے وہ آیتوں کو پڑھتا ہے، ترجمہ کر کے غلط فٹ کرتا ہے لوگوں پر، اور یہ ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس نے آیت استعمال کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، ایک مومن مرد کے لیے یا ایک مومن عورت کے لیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں، جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں،
تو پھر ایمان والوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بولیں. تم ثابت کرو کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. تم ثابت کرو. صرف یہ کہنا کہ تم لاؤ یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس کو فیصلہ نہیں کہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان مراجعت ہوا کرتی تھی. بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مراجعت فرماتے تھے، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا مطلب ہے، یا رسول اللہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو المحلقین، تو اللہم ارحم المحلقین، اور اے اللہ یہ جو حلق کرنے والے ہیں ان پر رحم فرما. تو صحابہ نے فرمایا والمقصرین، کہ یا رسول اللہ وہ جو چھوٹے بال رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، جو حلق کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا رحم، اور 3 مرتبہ فرمایا. اور صحابہ بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے، بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے. اس پر انشاءاللہ میں اللہ یاری آپ کی کتابوں سے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو بار بار وہ مراجعت. پھر آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین، اور اللہ کا رحم ہو قصر یعنی چھوٹے بال کرنے والوں پر. تو یہ تو مراجعت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا ہی نہیں. تو آپ یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی یہ پرانی عادت ہے. یہ ادھر مت کرنا. میری بات سن رہے ہیں؟ یہ ادھر مت کرنا کہ آیت پڑھ کے کسی پر ڈال دے، آیت پڑھ کسی پر ڈال، آیت پڑھ وہ یہ کیا ہوا. ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولیں تو کسی کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہ خدا کی قسم جھوٹ ہے. آپشن ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی صحابہ سے مشورہ کیا کرو، صحابہ سے مشورہ کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم پختہ ہو جاؤ. میں اس سے دلیل مانگتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہاں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر پختہ ہو چکے تھے؟ کیونکہ یہاں تو صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو تو چھوڑ دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تو فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو میری یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جو اس نے تان کیا، اور اس نے اتنا بڑا تان دکھانے کی کوشش کی کہ 8 9 10 1 لاکھ ہزار وہ تان میں دوں گا، اسی تان پر رہیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. میں نے اس کو 2 3 سوال دیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا. یہ نوٹ کرے، پھر مجھے ان سوالوں کا جواب دے. ہاں، آپ کی آواز نہیں آ رہی طارق بھائی. جی آپ ٹائم ان کا ختم ہو گیا سر. وہ میرا مائک بند تھا، میرا مائک. جی آپ 10 منٹ کا یہ ٹرن ہوگی سر. اوکے. جی جو پوائنٹ ریز کیے ہیں شیخ صاحب نے، آپ جی انشاءاللہ. بسم اللہ. شروع کریں. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ بخاری کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی. یہ ترجمہ کریں ایتونی کا کیا مطلب ہے؟ ایتونی لے کے آؤ، ایتونی لے کر آؤ. اکتب لکم کتابا. ایتونی صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ تم لے کر آؤ. یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کہتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا، کہاں فیصلہ؟ یہ نبی سے کا فیصلہ ہے کہ ایتونی کا مطلب یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے قلم کاغذ لانا واجب ہے، مخالفت اس کا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا، نہ ابوبکر سے مشورہ کیا، نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو. ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لانا واجب ہے. اس کا انکار کرنا، اس میں نزاع کرنے والا وہ جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے. اچھا، پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا؟ یہ جو عمر کے جملے ہیں، عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ. کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں بولا کتاب اللہ کافی ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے؟ کس کے جواب میں عمر نے بولا حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا. ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح. یہ تصریح ہے، تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے. یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مخالفت بہت واضح ہے. اور پھر یہ اسی کا
اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں. اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے، جابر کے الفاظ ہیں یہ، کہتے ہیں تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیا، اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیا ہے. یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں. جابر شاہد واقعہ ہے. سارا دن بیٹھ کہتا ہوں نا صحابہ صحابہ صحابہ. وہ صحابی آئی ہے، صحابی کہہ رہا کیا کہہ رہا؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا، مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا. بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابتداءً تو نہیں بولا نا، ایک مقام ہے، کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا، عمر کی بات کی وجہ سے ہی. ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی آپ کو، عمر نے کہا وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ، کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فاختلاف تفریق کے لیے ہوتا ہے. عمر کی بات کی وجہ سے، کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی، تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے. پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ، خود کلام کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. نہیں، یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کبھی قرآن نے بولا ہے. یہ حسبنا کتاب اللہ اللہ کی تکذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اچھا کہتے ہیں روایت پڑھنے کا فہم ہے، روایت پڑھنے کا، جی روایت اپنے شاہد حال بتا رہا ہے، فہم نہیں ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ وہ شہادت دے رہا عمر نے مخالفت کیا. جابر بن عبداللہ انصاری شہادت دے رہا عمر مخالفت کیا، کہتے ہیں اس کا فہم ہے، فہم نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہے، اس کی شہادت ہے بالحس بالمشاہدہ بالعیان، اس نے شہادت دی ہے، دیکھیے شہادت دیا. اچھا کہتا ہے غلبہ الوجہ کا مطلب ہے، شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کرو، میری طرف دیکھو شیخ صاحب، مطالعہ نہ کرو. شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اشتد علیہ الوجہ. کس بیوقوف نے بولا؟ کس احمق نے بولا کہ غلبہ کا مطلب اشتدہ؟ اور کس احمق نے بولا غلبہ کا مطلب اشتدہ؟ غلبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غلبہ علیہ، یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، شکست کھا چکا اپنے درد کا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ غلبہ، غالب بولتے ہیں فیروز کو، مغلوب بولتے ہیں شکست. غلبہ علیہ الوجہ، درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے، درد اس پہ، اس کو مغلوب، اس کی کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ، بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے. ان کا جسم یا ان کا فکر، جب اس قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مطلب ہی یہی ہے، کیونکہ اس عبارت، ابھی میں آگے جا کر کو بتاؤں گا غلبہ الوجہ عبارت اخرى، کیونکہ بخاری کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے. غلبہ الوجہ کا مطلب ہی یہی ہے انہ یحجر، کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلبہ الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر صحیح کام نہیں دے رہا، یہ اپنے درد ان پہ حاوی ہو چکا ہے. کیونکہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ شخص جب مریض ہوتا ہے تو وہ اس کا عقل کھو بیٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے. یہ عبارت اخرى اس کا ہے، اور بخاری نقل بالمعنی کا قائل ہے، یہ اسی کا دوسرے الفاظ ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ نہ آنکھ میں آنکھ کے ڈال کر بولنا دکھاؤ، یہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کرنا، یہ ان کے گھر میں بیٹھ کر مخالفت کرنا، عبارت اخرى ان کے آنکھ میں آنکھ کے ڈال کر اس نے مخالفت کی. یہ ایک اصطلاح ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھ وہ سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا ہو. آنکھ میں آنکھ ڈال کر مخالفت کی، یعنی ان کے حضور شریف میں، ان کے حضور شریف کا انہوں نے خیال نہیں رکھا ہے، حرمت کا خیال نہیں رکھا، مخالفت کی. اب انہوں نے کہا کہ جتنے میں نے فتائن کا ذکر کیا ان سب کا یہ سب ایک ہی تان کی طرف جاتا ہے. نہیں، یہ ایک تان نہیں ہے، مخالفت اور تان ہے. دوسروں کا یہ لیڈر بن گیا ہے، دوسروں سے بھی مخالفت کرے، دوسرا تان ہے. یہ تان سبب اذیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ مخالفت. یہ وہ پہلا تان نہیں، یہ دوسرا تان ہے. یہ تان توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ پہلا تان نہیں، یہ اگلا الگ تان ہے. پھر اس نے دوسروں سے بھی اذیت کرایا ہے، دوسروں سے بھی توہین کرایا ہے. اچھا پھر اللہ کو بھلا کرے. اور پھر یہ تان کہ جب اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا نہ اللہ پہ عقیدہ اعتقاد ہے، نہ روز جزا پہ اعتقاد ہے. کیونکہ اللہ اور روز جزا پہ اعتقاد ہوتا تو میں نے قرآن کی آیت دکھائی، اس آیت کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا شیخ صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین، مؤمنین کا قول تو یہ ہے اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی وہ حکم دے دیں، ان يقولوا سمعنا واطعنا، کہ کہنے ہم نے ہماری سماعت ہے اطاعت ہے. اور مجھے بتاؤ یہاں پہ عمر نے سمعنا اطعنا بولا ہے یا مخالفت کیا؟ اور سمعنا اطعنا بولے مخالفت کیا، اور دوسروں کے بھی مخالفت سکھایا ہے. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ اچھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا؟ ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم. آپ نے کہہ دیا کہ جابر کی حدیث وہ تو راوی کا فہم ہے، نہیں، اس کا مشاہدہ ہے، یہ روایت ہے، حجت ہے آپ پر. عبداللہ بن عباس بھی جو رو رو کے کہتے تھے، اور اگر عبداللہ بن عباس رو رو کے کہتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ، میں عبداللہ بن عباس کی حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. عبداللہ بن عباس روتے تھے اور کہتے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس،
القارعة ما القارعة يوم الخميس وما يوم الخميس. یہ کس معنوں میں کہا جاتا ہے یوم الخمیس؟ یہ تفخیم امر اور تعظیم مصیبت کے لیے کہا جاتا ہے. اور پھر کہا ثم بکا حتی بل دمعه الحسبا. اتنے روتے تھے اس واقعے کو ذکر کر کے کہ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتا تھا. اور پھر ملاحظہ کریں عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا یہ بخاری کی حدیث نمبر ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ حدیث نمبر ہے 114. ان الرزیہ کل الرزیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الکتابہ. مصیبت, ساری مصیبت وہ مصیبت ہے, اسلام کے سارے مسائل پر جڑ یہی ہے. ہائے ہائے ہائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ کیوں جھوٹ کہتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں راضی ہو گئے؟ اچھا, ان الرزیہ کل الرزیہ, سب مصیبت کا جڑ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتابت کے درمیان لوگ حائل ہو گئے. وہ حائل کون ہوئے تھے؟ صحابہ کے تو دو گروہ تھے نا. ایک گروہ وہ ہے کہ کہتا کتاب لکھ دو, وصیت لکھنے دو. ایک گروہ جو مخالفت کرنے والا ہے. واضح بات ہے, کس نے نہیں کہا عمر تو مخالفین کا لیڈر تھا, اس میں تو شک ہی نہیں ہے. عمر جو مخالفین میں شامل تھا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے, یا یہاں پر جی سر, یا یہاں پر کیا ہے مخالفت نہیں کی عمر بن الخطاب نے. تو مخالفت کون کس نے کیا ہے؟ عمر نے. اگر مخالفت نہیں کی وہ کون ہے وہ جس نے, اس کا نام بتاؤ ہمیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اسلام کے مسائل کا سارا جڑ اساس اسی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت نہیں لکھنے دیا گیا. یہ کس نے نہیں لکھنے دیا گیا؟ نہیں لکھنے دیا. اگر عمر نے نہیں دی اس کا نام مجھے بتاؤ, کسی کتاب میں دکھاؤ کس نے نہیں لکھنے دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ وقت ختم ہوا ہے جی شیخ صاحب آپ کا. جی آپ کا وقت 10 منٹ ختم ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی, یہ جو ہمارے ساتھ ایڈ ہے نا یہ زوم پر لوگ, یہ بہت بےہودہ قسم کے ریمارکس پاس کر رہے ہیں مقدسات سب کو. وہ اپنے اس کو کہہ دیں کہ نکال دیں ان کو. آپریٹر صاحب سب کو کک آؤٹ کریں, کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ زوم پہ کسی کی. جو بےہودہ ریمارک کرے اس کو نکال دیں بھائی زوم سے. وہ میرے سامنے اچھا وہ دوسرا. اچھا جی, میرا کنٹرول تو اس میں نہیں, آپریٹر صاحب کا کنٹرول ہے. یہ اتنی زیادہ آگئی مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. شیخ صاحب کا چہرہ ہی نہیں نظر آ رہا. وہ کہتے ہیں جی میں یہ کوئی بندہ بار بار ایک یہ کر رہا ہے. مجھے بالکل اسکرین ایسے اس کو کک آؤٹ کر دیں بھائی. سر مجھے یوٹیوب میں جا کے دیکھیں نا, جو لوگ چیٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں فیس بک یوٹیوب پہ جا کے ادھر دیکھ لیں, چیٹ کریں. ادھر زوم میں ضرورت نہیں ہے ادھر چیٹ کرنے کی. اچھا دوسرا چلیں, بڑی اچھی گفتگو جاری ہے اور کوشش کیجیے اور مزید تحمل اور بردباری سے بحث کو گفتگو کو آگے بڑھائیں. جی علامہ صاحب میں سٹارٹ کرتا ہوں. عبد الحلیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. اچھا میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں. پھر اس نے کیا دلیل دی؟ دلیل تو دی نہیں. طارق بھائی میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ ہو تو دلیل ساتھ ہونی پڑے گی. دلیل بغیر کام نہیں چلے گا یاری, نہیں چلے گا. اس نے وہی کی طرح وہی بات ریپیٹ کر لی. علامہ صاحب میں تھوڑا سا روکتا ہوں آپ کو, ایک منٹ. آپ نا گفتگو میں تھوڑا سا نام پورا لیا کریں, یا صرف سیگے استعمال کریں. سیگے استعمال کر لیں, تو آپ کر لیں, تو کر لیں. نام لینا ہے تو پھر کائنڈلی پورا نام. معاف کیجیے میری غلطی. جی بہت شکریہ. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے آیت پیش کی اور آیت سے غلط استدلال کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تو حکم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. حکم ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, حکم تو ہمیشہ علی الوجوب تو نہیں ہوتا. تو علی الوجوب کی دلیل دے کہ تو نہیں بکتاب ان کتاب لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کہاں کیا؟ فیصلہ تو کیا ہی نہیں, بلکہ فیصلہ تو ہمارے حق میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چھوڑ دیا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا نہیں چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے رہے اور کتاب لکھی گئی, میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اگر کتاب لکھی گئی تو اس کتاب کو لاؤ, کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان پھر ثابت کرنا وہ ہمارا کام ہے میرے بھائی. جب کتاب لکھی جائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب لکم کتابا لا تضلوا, تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ گمراہ ہوئے, تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ گمراہ کیسے ہوئے؟ صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ یہ تو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں. تو اگر کتاب لکھی گئی تو صحابہ مرتد کیسے ہوئے؟ اگر کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب اتنی اہم کتاب نہیں تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وہ اجتہاد تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ ملتوی فرما دیا. ہائے ہائے عمر, قربان جاؤں تیرے ایمان پر,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا اظہار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب کو چھوڑ دیا تو فیصلہ ہی نہیں ہوا. جب فیصلہ نہیں ہوا تو مخالفت کیسے ہوئی؟ مخالفت تو اس وقت ہے جب بالجزم یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ فیصلہ ہو چکا ہو. لیکن یہ ثابت کریں نا، اللہ یاری صاحب ثابت کریں کہ فیصلہ ہو چکا تھا. اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا کہ نبی کے جواب میں انہوں نے کہا. میں نے ثابت کیا اسی روایت سے کہ نبی کے جواب میں انہوں نے نہیں کہا، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے. وہ تو دوسرے لوگوں کو فرما رہے تھے اور ان کو قائل کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتاب اللہ کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر شفقت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، شفقت کرنے کی وجہ سے. اور میری بات ایک یاد رکھنا طارق بھائی، شفقت کہاں سے آتی ہے؟ شفقت کا منبع ادب ہے. شفقت اٹھتی ہے جب کسی کے دل کے اندر کسی کی ادب ہو. دیکھو، جب ہم ہمارے والدین کو ہم بیمار دیکھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نہ چائے بنائیں، آپ کھانا نہ بنائیں، میں بنا دوں گا، میں آپ کے لیے لے آؤں گا. کیوں؟ شفقت کی وجہ سے. لیکن اس شفقت کا اصول کیا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ ادب ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا، حضرت عمر نے جواب ان کو دیا. میں نے دو طرح سے اس کو ثابت کیا. حضرت عمر کے الفاظ دیکھو، حسبنا، ہمیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے ہیں. پھر فرمائے عندکم، کم کا کیا مطلب؟ کم کا مطلب تمہارے، یعنی تم. یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، دوسروں کو فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات انہوں نے کہا کہ خالفہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. جابر کے الفاظ ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعبیر ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کسی عالم کے یہاں کفر کا فتویٰ ایسے الفاظ پر نہیں آ سکتا. مجھے اس کا جواب دیں کہ خالفہ حضرت جابر کے الفاظ ہیں. دیکھیں طارق بھائی، تین لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور تینوں کی تینوں ایک ہی واقعے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ تینوں کے الفاظ مختلف ہوں گے جب وہ اس واقعے کی ادائیگی کریں گے. اب ہر ایک اپنے لحاظ سے وہ کرے گا. ان الفاظ کو لے کر کسی کو جیل کے اندر ڈالنا یہ نہیں ہو سکتا ان کے اسلام کے اندر. خاص طور پر کفر کا فتویٰ، یہ ہم ویسے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کفر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کفر کا اصول ہے کہ جب ایک بھی احتمال آ جائے تو بطل الاستدلال، اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے. اس آدمی کا دلیل لینا اس قول سے باطل ہو جاتا ہے. میری باتیں اس پر لازم ہے. یہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہا، یہ جواب نہیں دے رہا، یہ بھاگ رہا ہے، یہ بس اپنے کانوں کو آگے کر رہا ہے، آگے کرتا جا رہا ہے، آگے کرتا جا رہا ہے. میری باتوں کو جو علمی ہے اس کی باتیں تو وہ بچہ بھی کہہ سکتا ہے. اور عمر نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. یہ جو پہلا کان ہے نا، پہلے تو اس کو ثابت کرو میرے بھائی، پہلے تو اس کو ثابت کرو. اچھا، اس نے کہا کہ صحابہ نے اختلاف کیا. توبہ توبہ، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا واضح جھوٹ ہے، اس جیسا جھوٹ میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں. یہ دیکھو، اور اس نے الفاظ بھی دیکھو پڑھے. توبہ استغفر اللہ. الفاظ یہ ہے وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ، تمہارے پاس قرآن ہے، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے. پھر دیکھو فَاخْتَلَفَ اہل البیت، فَاخْتَلَفَ اہل البیت. طارق بھائی، اہل بیت کون ہے؟ صحابہ ہیں؟ نہیں، اس کے معصومین امام، اس کے معصومین امام. دیکھو یہ ہنس رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو چوری میں پکڑ لیا ہے. اس نے ترجمہ کیا صحابہ. اہل بیت بھی موجود تھے گھر کے اندر اور کچھ اور بھی لوگ موجود تھے. تو ان کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات بھی نہیں ہوئی. جھگڑا کیا تو اہل بیت نے جھگڑا کیا. فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا. واختصموا، اور انہوں نے جھگڑا کیا. کس نے کیا؟ تیرے معصومین ائمہ، تیرے معصومین اماموں نے، انہوں نے جھگڑا کیا. کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات دو، اور کچھ اہل بیت کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات نہ دو. تو اختلاف کرنے والے تو تیرے اہل بیت تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا، کچھ کہہ رہے تھے قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَن تَضِلُّوا بَعْدَ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، آگے کرو. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عمر، اور ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی کہا جو حضرت عمر نے فرمایا. ان میں سے اہل بیت میں سے کچھ تھے جنہوں نے وہی فرمایا ما قال عمر، جو حضرت عمر نے فرمایا. تو اگر حضرت عمر کا جملہ حسبنا کتاب اللہ اگر یہ کفر ہے
تو پھر کفر کا فتویٰ لوٹتا ہے آل بیت پر. لیکن الحمدللہ چونکہ ہم آل بیت کے غلام ہیں تو ہم آل بیت کا دفاع کر سکتے ہیں. ان کا موقف اختیار کرنے سے آل بیت کو آگ میں ڈالنا ہے. ان کا موقف اختیار کرنے سے کیا؟ آل بیت کو جہنم کے اندر دھکیلنا ہے. دھکیلو اور دھکیلو. تو وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ بعض یہ کہہ رہے تھے اچھا قرآن اچھا حائل ہونے والے یہ تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا؟ ان الرزیہ کل الرزیہ، کہ مصیبت یہ پوری مصیبت تھی. ما حال بین رسول اللہ کے رسول اور لکھنے کے درمیان کس چیز نے حائل ڈالا؟ اختلافہم ولغتہم، اہل بیت کا اختلاف اور اہل بیت کا شور ڈالنے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. صحابہ نے کچھ نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ غلب علیہ الوجع، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے. آل بیت رضی اللہ عنہم جو گھر کے افراد تھے، گھر کے، کیونکہ وہی گھر کے اندر تھے، گھر ان کا تھا، اور جو مطالبہ تھا، جو مطالبہ قلم لانے کا وہ تو ان کو تھا. جو قلم دوات لانے کا تھا وہ تو کس کو تھا؟ وہ تو آل بیت کو تھا. حضرت عمر نے کیا مخالفت کی آپ مجھے بتائیں. حضرت عمر نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو قلم دوات نہیں دیتا ہوں. حسبنا کتاب اللہ کا اپنا معنی ہے. اگر کسی نے انکار کیا تو آل بیت نے انکار کیا. اچھا یہ دیکھیں، اگر کسی کا گھر ہو، طارق بھائی میں آپ کے گھر آ جاؤں، ٹھیک ہے، میں فرنٹ روم کے اندر بیٹھوں گا، اگر میں قلم دوات مانگوں تو کس کا کام ہے لانا؟ آپ کا کام ہے یا آپ کے دوستوں کا کام ہے؟ یہ آپ کا کام ہے. اچھا یہ تو آپ کا کام ہے. آپ اٹھ کر پیچھے جائیں گے اور قلم دوات لے آئیں گے. حضرت عمر تو وہ تو گھر کے افراد میں سے نہیں ہے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلم دوات لاؤ اور کسی نے قلم دوات لایا نہیں تو گھر کے افراد کا قصور ہے. اگر قصور ہم کہیں اس کے اصول کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی قصور نہیں ہے کسی کا، نہ آل بیت کا نہ صحابہ کا، لیکن ان کے اصول کے مطابق اگر ہم کہیں کہ کسی کا قصور ہے تو آل بیت کا، کیونکہ گھر ان کا تھا. اچھا گھر سے یہ بھائی چلے گئے طارق بھائی ڈسکنیکٹ ہے آپ کا ٹائم ہو گئی. جی ہماری باری ہے. کیا فرمایا کاظمی صاحب؟ طارق بھائی آپ کچھ لمحوں کے لیے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے تو اپنے وقت سے میرے خیال میں زیادہ بولے انہوں نے. چلے میرے خیال میں کچھ ایک دو منٹ، ایک آدھ منٹ آپ نے ٹائم نہیں لگایا تھا؟ ٹائم لگایا تھا 11:30 منٹ ہو گئے تھے. چلے کوئی نہیں، وہ اتنا جب ٹیکنیکل ایشو آ گیا نا درمیان میں، کوئی بات میں ہینگ ہو گیا تھا. اچھا آپ شروع کریں، آپ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ بہت ہی عجیب بات کی کہ اہل بیت تیرے اماموں نے اختلاف کیا. میرے امام وہاں اس زمانے میں کون زندہ تھے؟ میرے امام امیر المومنین علیہ السلام تھے اس زمانے میں. امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام. دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی مسئلے میں اپنے بابا سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی روایت میں نہیں ہے. اچھا اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت نے آپس میں اختلاف کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو مردوں کے درمیان ہو نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے امیر المومنین امام حسن امام حسین علیہ السلام تھے. تو آپ کسی حدیث میں دکھائیں نا کہ وہ اس گھر میں تھے، یہ گھر ان کا تھا. آپ خود تو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ کے گھر میں تھی. وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کہاں پہ؟ عائشہ کے گھر میں ہوئی. تو وہ بھول گئے. ابھی جو ہے یہاں پر اہل بیت کو آپ نے کون سا بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بنا دیا. اور بھائی اتنی جہالت اور اتنی تجاہل، مجھے پتا ہے کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ اہل بیت کا مطلب ہمیشہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا. اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا کمرے میں موجود لوگ. اہل کا مطلب ہے حاضرین فی الدار. ملاحظہ کریں بخاری کی جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دی، یہ بخاری ہے، یہ حدیث نمبر 4432 ہے. یہ دیکھیں، اشتد برسول عن سعید بن جبیر قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس، یہ ہے 4432. لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت رجال، گھر میں مرد حضرات تھے، صحابہ تھے. فاختلف اہل البیت، اس گھر میں موجود وہ حاضرین آپس میں اختلاف کیا. یہ تو بہت واضح ہے کہ اہل البیت کا مطلب کون ہے؟ وہ گھر میں جو موجود تھے. یہ گھر بھی امیر المومنین علیہ السلام کا گھر تھا، یہ بھی آپ اپنے سے بنا رہے ہو. کسی حدیث میں ہے ہی نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس واقعے میں، اس معرکے میں موجود تھے. کسی حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ پہلے ثابت کرو. عمر کا ثابت ہونا تو ثابت ہے. بیت کا ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کا بیت نبوت مراد نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری عائشہ کے گھر ہوئی ہے. آپ نے بنا دیا فاختلف اہل البیت کہ امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کی ہے. یہ بہت ہی جھوٹی بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جابر کے الفاظ سے کفر ثابت نہیں ہوتا. اور جابر کے الفاظ سے مخالفت تو ثابت ہوتی ہے نا.
کہ عمر نے مخالف، ایک صحابی نے شہادت دی ہے، صحابی نے شہادت دی ہے کہ عمر نے مخالفت کی ہے. عمر کے اپنے بھی الفاظ ہیں کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ. یہ ملاحظہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آپس میں بولا ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو شیخ صاحب؟ جھوٹ کی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. وہ یہ حدیث نمبر 4432 ہے، اچھی طرح سے دیکھ لو. 4000 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعده. فقال بعضهم ان رسول، فقال کا کیا مطلب ہے؟ فقال فا کا مطلب ہے تفریع. اس کے جواب میں اس نے کہا، نبی نے کہا کہ کہا تو اس کے جواب میں کہا غلبہ الوجہ، غلبہ الوجہ وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا کہ عندنا غلبہ الوجہ حسبنا کتاب اللہ. یہ بہت واضح ہے. اور فاختلف، جو اختلاف بھی پیدا ہوا ہے گھر میں موجود افراد کے درمیان، یہ عمر نے اس کی ابتدا کی، اختلاف کی ابتدا کی. فا عربی زبان میں ہوتا ہے تفریق کے لیے کہ ما قبل ما بعد کا سبب ہے. ما قبل ہوا ہے تو ما بعد وجود میں آئی ہے. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ وجوب کہاں سے ثابت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایتونی. ایتونی کہاں سے وجوب؟ اولا میرے محترم ناظرین، صیغہ امر حقیقت وجوب میں. صیغہ امر جب نبی صلی اللہ خصوص اگر عالی سے دانی کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فلان کام کرو، یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفقہ والمتفقہ للخطیب البغدادی. واذا تجردت صيغه الامر اقتضت الوجوب. صيغه امر میں اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو وجوب کے لیے دلالت کرتا ہے. وہ دلیل علیہ، دلیل کیا؟ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ. اور پھر فرمایا بہت سارے مزید دلائل دے دیتا ہے یہاں پر. اچھا، المحصول فی اصول الفقہ، فخر رازی کی کتاب ہے. آپ کو کیا پتا فخر رازی کی کتاب کیا ہوتی ہے؟ الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين. کہتا ہے ہمارے ہاں صیغہ افعل وجوب کی دلیل ہے، مانع من النقیض یعنی اس میں رخصت نہیں ہوتی ترکیب. یہ جلال الدین سیوطی کی شرح کواکب الساطع ہے. الصيغة افعل تريد ل 26 معنی. صیغہ افعل 26 معنوں کی آتا ہے، تعجب، تحذیر، تعدیل وغیرہ وغیرہ کے لیے. آخر میں کہتا ہے انها حقیقة في الوجوب فقط مجازا في الباقی. افعل کا صیغہ وجوب میں حقیقت ہوتا ہے، مجاز دوسروں میں مجاز ہے. پھر یہاں پہ قرائن بھی ہے میرے محترم ناظرین. قرائن میں ملاحظہ کریں. پہلا واضح قرینہ جو یہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اور بھائی قرینہ صارفہ ہے. امر پہلی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے ہیں، یہ حکم اس میں اگر استحباب کے لیے ہے اس کی بھی مخالفت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی بچا لینا چاہیے. لیکن فرض کریں اگر وہ لیکن استحباب کے لیے قرینہ لازم ہوتا ہے. یہاں پہ قرینہ صارفہ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں دیکھ رہا لن تذلوا بعده ابدا نہیں دیکھ رہے. اس لیے کہ سوال سارے میرے رہ جاتے ہیں، کسی سوال کے جواب نہیں دے رہے نا. اور بھائی چپ کرو، نیچے نہ دیکھو، میری طرف دیکھو، بات نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وجوب کا دلیل کیا ہے. وجوب کا دلیل یہ ہے ایتونی اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا. اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد یہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا فائدہ اس پہ کہ اس فائدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد مسلمان کبھی گمراہ ہی نہیں ہوں گے. اور یہ صرف امامت اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو امت مان لیتے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنت اہل بیت، ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ بہت واضح دلیل ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کی بات الرضیہ کل الرضیہ. ہاں یہ وصیت لکھنا بڑا ضروری ہے، نہایت اہم ہے. اسلام کے سارے مصائب اسی وصیت نہ لکھنے کی وجہ سے ہے. الرضیہ کل الرضیہ. تو پتہ چلا اسی حدیث میں قرائن بہت زیادہ ہے کہ امر کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے تھا. اب آپ کہتے ہو کہ لکھا کیوں نہیں گیا؟ تو کس کے لیے لکھنا تھا؟ انہی کے لیے لکھنا تھا جو مخالف تھے امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان الرجل لا يحجر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کو ان کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور بخاری میں کئی مقامات پہ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، اور ثابت کر دی کہ یہاں پر جب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان بک رہے ہیں، تو اگر اب مزید اصرار کیا جائے، اس مجلس میں لکھایا جائے، تو وہاں پر جنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا. آپ کہتے ہیں اگر وصیت، اگر کتاب لکھی تھی وہ کتاب کہاں ہے؟ کتاب کو جب لکھنے نہیں دیا عمر نے تو کہاں لکھنا تھا اس کا؟ اس مجلس میں. ہاں بعد میں لکھایا گیا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ہمارے پیچھے کتب میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو کتاب اسلام میں نقائص وغیرہ کتب میں موجود ہے کہ اس میں 12 اماموں کے نام لکھا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے پاس مزید وقت ہوتا تو میں اس کو بیان کر دیتا. اگر آپ کو چاہیے تو کہہ دیں میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں مجھے بات کرنے دو. نہیں ابھی میرا وقت میرا ابھی وقت نہیں ہوا. وقت ختم. اچھا تو ان کے سارے پوائنٹس میں نے جواب دے دیا. واپس آتے ہیں میرے محترم ناظرین مسائل کی طرف. اور بھائی میری باری ہے نا، میری بیچ میں بنا بولا کرنا. نہیں یہ اسکرین پہ جو لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کون لکھ رہا ہے.
غلط بات ہی ہاں، YouTube میں جا کے دیکھ لو. میں نے ایکسکیوز می میں نے ٹائم جو ہے نا روک دیا ہے. مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں پلیز. جی یہ نا کوئی جو ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہے نا، یہ ان کو ہونا نہیں چاہیے. ویسے انہوں نے نا وہ وائٹ بورڈ، یہ جیسے ہم کو لیکچر دے رہے ہیں اور اوپر کوئی ڈائیگرام بنا رہے ہیں، یہ ادھر بھی وائٹ ایسا ہی بورڈ ہے. شیئر کر دیا. تو چونکہ اللہ جاری صاحب، حسن اللہ جاری صاحب، ہم تھرو زوم آئے ہیں نا، تو ہمیں تو زوم کی چیزیں نظر آتی ہیں، ڈسٹربنس آتی ہے، آگے مختلف قسم کے واحیات قسم کے آتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں ہے یہ لڑکا اپنا وہ. کمنٹس. تو آپ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لائیو بیٹھے ہیں نا، آپ لائیو بیٹھے ہیں تو آپ یوٹیوب پر لائیو ہیں. تو ہم زوم کے تھرو ہیں، تو آپ نے ہمیں زوم سے لیا. تو یہ زوم میں وائٹ بورڈ ہے، تو آدمی صاحب جو آپریٹر کو وہ نہیں پتا کہ وہ ان کو ریموو کرے یا وہاں سے وہ ہٹائے. تو دیٹس وائی وہ وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلم. میں اور عبد الحلیم صاحب جو ہے نا، یہ اس طرح کی چیز. تو میں نے ٹائم روکا ہوا تھا، ابھی انہوں نے ابھی کاظمی صاحب نے کلیئر کیا ہے. اچھا ابھی امید کرتا ہے کہ آپریٹر صاحب جو ہے نا اپنا کنٹرول رکھیں سختی سے، تاکہ کوئی وائٹ بورڈ نہ پہنچ سکے. ان کو نکال نہیں سکتے. ابھی آپ وہ دوبارہ آ جاتے ہیں نا، دوبارہ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. آپ تین منٹ آپ بات کریں، آپ کی رہتی ہے، کیونکہ 1 منٹ انہوں نے اوپر لیا. پرائیویٹ پر نہیں رکھ سکتے. کریں گے آپ کو. وہ سب کو ابھی نہیں کریں گے وائٹ بورڈ، ابھی وہ آف کر دیا. آپ کر دیں ذرا، یہ شروع کر. چلو شروع کر. اسٹارٹ. اچھا میرے محترم ناظرین، تو پتہ یہ چلا جابر کے حدیث سے، عمر بن الخطاب کے اپنے جملوں سے اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے کہ عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے. پھر کہتا ہے جابر کی حدیث میں مخالفت نہیں ہے. وہ تو واضح طور پہ شہادت دے رہا ہے ایک صحابی کہ اس نے مخالفت کی. عمر خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قلم کاغذ لاؤ، میں وصیت لکھا دوں، کوئی گمراہ نہ ہوگا. تو اس کے جواب میں، نبی کے جواب میں، فقال، اس کے جواب میں بولا ہے حسبنا کتاب اللہ ہمارے کافی ہے. کتاب اللہ یہاں پر جب نبی کے مقابلے میں اس محاورے میں کہا جاتا ہے یعنی آپ کی وصیت کی ضرورت نہیں، یہ بہت واضح ہے. اور اس کی وجہ سے مزید اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے، پھر اس نے خود اس کے اپنے الفاظ میں دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ نص کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے اس کو روک دیا تھا وہاں پر. تو یہ اس کے اپنے الفاظ، اپنے اعترافات ہیں. تو یہ میرے محترم ناظرین اختلاف ثابت ہو گیا، توہین ثابت ہو گیا، اذیت ثابت ہو گیا. اور یہ کہ یہ اللہ اور روز جزا سے نہیں ڈرتا تھا. اگر ڈرتا تھا تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اذیت نہیں کرتا تھا. یہ سب ثابت ہو گیا. اگلے جو بات ہے میرے محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، شدید بیماری کی حالت میں، اور اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، اور وہ ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے. اس کی آخری وہ فرمان ہے، اس کی طاعت قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، عقل کی روح سے واجب ہے، اور کوئی غلط بات بھی نہیں کہہ رہا. میرے اپنے جانے سے پہلے وصیت لکھانا چاہتا ہے. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس کو صحابہ نے نہیں روکنے دیا. کس صحابہ پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب ہے. تو میرے محترم ناظرین اگر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو یہ مخالفت نہ کرتا. اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک آپ کا ایمان نہیں ہے، کسی مومن کا ایمان نہیں ہوتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے. اگر اس میں حب، اس کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا، اور وہ صحابہ جو عمر کے انہوں نے ساتھ دیا، مخالفت کیا، وصیت نہیں لکھنے دیا ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو وہ کیا ہوتا بھائی؟ تو وہ مخالفت نہ کرتے، وہ وصیت لکھنے دیتے، وصیت لکھنے دیتے. اور ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت نے مخالفت کی ہے، تو کسی حدیث میں دکھاؤ کہ علی علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسن علیہ السلام وہاں پہ تھے، حسین، انہوں نے مخالفت کی ہے. وہ تو میں نے دیکھا بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت سے مراد بیت عائشہ ہے، تم خود کہتے ہو. اہل بیت وہ کمرے میں جو حاضر موجود افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایسی نہیں کہ اس میں مراد کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام مراد ہے. وہ تم الفاظ سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اچھا اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ 9واں تان 10واں تان، یہ لیڈر ہے ان لوگوں کا جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن ان کے دل میں کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا علامہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا. اچھا اگلے ٹرن میں رکھ لیجیے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. بھائی صاحب آپ نے مجھے 10 منٹ دیے تھے. نہیں 11 منٹ دیے بھیا. اچھا علامہ صاحب 11 منٹ دیے. بسم اللہ الرحمن آپ الرحیم، 10 منٹ دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اللہ یاری کہتا ہے کہ میں الفاظ کا کھیل کھیلتا ہوں، اور آل بیت سے مراد یہاں آل بیت یعنی علی، حسن، حسین، حضرت فاطمہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے طارق بھائی، انہوں نے یہی کہا نا کہ یہاں آل بیت مراد نہیں ہے. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آل بیت مراد نہیں ہے؟ جب لفظ موجود ہے تو دلیل آپ کے ذمہ ہے، آپ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی. جب لفظ موجود ہے، آل بیت نے اختلاف کیا یعنی گھر کے لوگوں کو. کیونکہ دیکھو اس حدیث کے اندر غور سے دیکھیں تو جو راوی ہے اس نے فرق کیا. پہلے اس نے فرمایا وفی البیت رجال، گھر کے اندر کچھ لوگ تھے اور ان کی بات کی حضرت عمر ان میں سے. پھر اس آدمی نے فرق کر کے فرمایا کہ آل بیت. اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان مردوں نے اختلاف کیا؟ اس نے یہاں تخصیص کی، خاص لفظ استعمال کیا. کیوں؟
کیونکہ ان لوگوں نے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ آل بیت گھر کے اندر تھے یا نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے کتاب شیعوں کی، رافضیوں کی، الارشاد. نظر آ رہی ہے؟